مریم جمیلہ ایک امریکی لیڈی، ان کا جنم نیو یارک میں ہوا۔ یہ ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئی۔ ہیلو دوستو، لیٹنوں کے اور مسلمان قبول کرنے کی داستان میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں مریم جمیلہ کی کہانی۔ مریم جمیلہ اسلام قبول کرنے کے پہلے ہی سے وہ عام امریکی و یہودی لیڈیز کی ڈگر سے ہٹ کر، ان کی راہوں سے ہٹ کر باعزت ہر طریقے سے مغربی گندگیوں سے پاک صاف زندگی گزار رہی تھی، یعنی کہ ایک دم سمپل اور صاف ستھرا زندگی گزار رہی تھی، جو جنرلی ویسٹرن سویلائزیشن میں جو ایک لیویس ایسو آرام والی زندگی گزاری جاتی ہے اس سے ہٹ کر زندگی گزار رہی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے بہت ہی بڑھ کر اسلام کے لیے کام کیے، علمی اور دینی خدمات انجام دی، بہت ساری کتابیں لکھی، بہت سارے رسالے لکھے۔ کچھ کتاب جو ان کا نام ہے اسلام اینڈ ماڈرنزم، اسلام ان تھیوری اینڈ پریکٹس، ویسٹرن سویلائزیشن کنڈیمز اٹ سیلف، اور بہت سارے دینی خدمات انجام دی۔ قرآن سے میرا انٹروڈکشن، مریم جمیلہ کہتی ہے کہ قرآن سے میرا انٹروڈکشن عجیب و غریب طریقے سے ہوا یہ کہ چھوٹی عمر سے ہی جو ریڈیو پر موسیقی طرح طرح کے گانے آتے تھے تو وہ سنتی تھی، تو سنتے سنتے اچانک عربی گانے جب انہوں نے سنا تو انہیں عجیب سا ایک احساس اندر سے ہوا، ان کے دماغ میں عجیب خوشی کا احساس ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکثر عربی گانے سننے لگی، یہاں تک کہ سام ایمبیسی سے میں نے عربی کیسٹ لے آئے، کافی سارے عربی کیسٹ لے آئے۔ ان کیسٹوں میں مجھے سورہ مریم کی تلاوت بھی سننے کا موقع ملا، جسے سن کر میں محظور ہو گئی، اور عربی زبان کا شوق اتنا بڑھا کہ عربوں کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا، خاص طور پر عربوں اور یہودیوں کے سمبند تعلق پر، ان کے ریلیشن شپ پر ڈھونڈ کر کتابیں حاصل کرتی۔ پڑھنے کے بعد حیران ہوتی کہ عقیدے کے اعتبار سے، بلیف کے اعتبار سے عرب اور یہودی ایک دوسرے کے قریب ہیں، مگر یہودی پوجا گھروں میں، یہودی عبادت خانوں میں فلسطینی عربوں کے خلاف زبردست زہر اگلا جاتا ہے۔ ساتھ ہی عیسائیوں کے رویوں نے بھی مجھے بہت مایوس کیا۔ میں نے عیسائیت کو پیچیدہ من گڑھت مصائب کے گورکھ دھندے کے سوا اور کچھ نہ پایا، اور چرچ کے بے بنیاد رویے نے مجھے بہت پریشان کیا۔ میں نے یہودی اور عیسائیوں کے عبادت گاہوں کو قریب سے دیکھا ہے، دونوں کو میں نے پاکھنڈی، جھوٹ و فریب کے دلدل پایا، اور دین سے، جو دین مسیحی تھی اور جو بنی اسرائیل کی طرف، جو اللہ کی طرف سے صحیح دین اترا تھا، ان سب سے کوسوں دور تھی۔ یعنی انہوں نے اپنی کتابوں کو بدل ڈالا اور اس میں من گھڑت روایتیں بھر ڈالی۔ میں نسلاً یہودی تھی، میں خاندانی طور پر یہودی تھی، اس لیے یہودیت کے بارے میں پڑھتے ہوئے، یہودیت کا مطالعہ کرتے ہوئے جب میں نے محسوس کیا کہ اسلام تاریخی اعتبار سے، ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے یہودیت سے بہت قریب ہے، تو نیچرلی فطری طور پر اسلام اور وہ کے بارے میں جاننے کا شوق پیدا ہوا۔ اسی کرم میں سخت بیمار پڑ گئی، تو میں نے اپنی ماں سے قرآن کا ترجمہ منگوایا، جو ایک تنگ دل عیسائی جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا میں مشغول تھا، اس کی ایک کتاب تھی جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ ترجمہ کیا گیا تھا، تو میں وہ پڑھنے لگی، اور کوئی خاص اس سے میں متاثر نہیں ہو پائی، لیکن میں نے اسے پڑھنا چھوڑا نہیں۔ میری خوش قسمتی یہ رہی کہ ایک بار بک اسٹال پر میں نے مارڈیوک پختال کی ترجمہ قرآن دیکھا۔ جو ہی میں نے اس کے صفحوں کو الٹا، میں سمجھ گئی کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، اور میں محشور ہو کر رہ گئی۔ اس کے انداز بیاں مجھے اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ وہ ترجمہ قرآن میں اپنے ساتھ گھر لے آئی، اس میں اس انداز میں بیان کیا گیا تھا کہ اس کا مثال نہیں ملتا۔ پختال نے امریکہ برٹین میں قرآن کو آسان بنا دیا، کافی آسان طریقے سے، کافی اچھے طریقے سے۔ جو اوریجنل مول عربی قرآن ہے، اس کا تو ہو بہو ترجمہ کرنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے، جو کہ اوریجنل ہوتا ہے، لیکن کچھ کوشش ہوتی ہے کہ ترجمہ کے ذریعے لوگوں کو سمجھا دیا جائے۔ پختال کی قرآن کا ترجمہ نے میرے سامنے روشنیوں کے دروازے کھول دیے۔ میں نے اسلام میں ہر وہ اچھی، سچی اور حسین چیزیں پالی جو زندگی اور موت کو معنی اور مقصد ادا کرتی ہے، یعنی ایک مقصد ادا کرتی ہے، ایک جینے کا ڈیسٹینیشن ادا کرتی ہے۔
ایک ایم بتاتی ہے، جبکہ اور مذہبوں میں حق مٹ کر رہ گیا، یعنی سچائی مٹ کر رہ گیا ہے، سچائی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اس کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہے، سچائی ایک دم ادھر ادھر ہو گیا، اس کے گرد باؤنڈری کھینچ دی گئی ہے، اس کے ارد گرد حصار کھینچ دیا گیا ہے۔ قرآن اور مسلمانوں کے تاریخ پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ عربوں نے اسلام کو نہیں بلکہ اسلام نے عربوں کو دنیا میں اونچا مقام دلایا۔ جب میں پوری طرح صحت مند ہو گئی تو لائبریری میں مجھے مشکوٰۃ شریف پڑھنے کا موقع ملا۔ جب مشکوٰۃ شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھنا آسان نہیں۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وحی نازل ہوئی تھی، ان کی رہنمائی اور تشریح کے بغیر، ان کے بتائے بغیر کلام الہی کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اس لیے کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے وہ دراصل قرآن کے بھی منکر ہیں، قرآن کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ قرآن زندگی کے بارے میں تمام بیسک سوالات، تمام جو ضروری سوالات کا ایسا ٹھوس اور نپا تلا اطمینان بخش، یعنی سیٹسفائیڈ کر دیتا ہے، ایسا جواب دیتا ہے جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ میں اکثر موت کے ڈر سے، بچپن میں ہی میں اکثر موت کے ڈر سے چلانے لگتی تھی، اور میں پیرنٹس سے پوچھتی، میں اپنے والدین سے پوچھتی کہ موت کیوں آئے گی اور موت کے بعد کیا ہوگا، تو ان کے پاس کوئی جواب نہ ہو، اور میرے ماں باپ قیامت، مرنے کے بعد کی زندگی، جنت جہنم کو محض وہم قرار دیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ میرے ماں باپ پریورتت یہودی تھے، یعنی کہ اوریجنل یہودی نہیں تھے، پریورتت یہودی تھے، جو بڑی حد تک مسیحی سماج میں، یعنی کہ کرسچن سوسائٹی میں ایک طرح سے جذب ہو چکے تھے، اس کے اندر ایک دم سماہت ہو چکے تھے، اس کا اثر لے چکے تھے۔ ہمارے گھر میں کٹر یہودی جیسی کوئی بات نہیں تھی، ہلکا پھلکا ہی ماحول تھا، اور ہمارے گھرانے میں عام امریکی کی طرح ایتھیزم حاوی ہو چکا، یعنی کہ دہریت، یعنی کہ خدا کی انکاری، جو پورے ویسٹرن سویلائزیشن کا ایک مرج بن چکا ہے، وہ حاوی ہو چکا تھا۔ دوسرا کارن آخرت، قیامت و موت کے بعد کی زندگی کو نہ ماننا یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں کافی تبدیلی کر دیا تھا، من گڑھت چیزیں لکھ ڈالی تھی۔ توریت، تلمود اور انجیل میں آخرت کا نظریہ بہت ہی تھوڑا ہے اور کلیئر بھی نہیں ہے۔ موت کے بعد کی زندگی کا نظریہ بہت ہی تھوڑا دیا گیا اور صاف ستھرا بھی نہیں ہے، مبہم سا ہے، اور تمام پیغمبروں، پروفٹس، ولیوں اور نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں ملتا ہے، اسی دنیا میں ملتا نظر آتا ہے۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آیا، کافی بیماری آئی ان پر، اور ان کے پریوار خاندان سب لٹ گئے، لیکن جب ان کو صحت یاب کر دیا گیا، آزمائش سے جب ان کو چھٹکارا ملا تو وہ صحت یاب ہو گئے، اور پھر انہیں پورا خاندان بھی عطا کر دیا گیا۔ تو اسی طرح کی کہانیوں سے بھرا پڑا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کتابیں کو چینج کر دیا۔ توریت، تلمود، انجیل جو اللہ کی طرف سے حق کتاب اتری تو اس میں انہوں نے چینج کر ڈالا، جس سے لوگوں کے نفس کے مطابق، لوگوں کے من کے مطابق چیزیں لکھ ڈالی گئی جو آخرت کے انکار کو ہی بڑھانے والی تھی۔ تلمود کا تو دشپرچار یہ تھا کہ بدترین زندگی سے اچھی موت ہے۔ کتنا واحد پرچار ہے۔ پرانے مذہبی کتابوں کو بدل ڈالا گیا، لوگوں نے من مانی طریقے کتابوں میں ایڈ کر دیے، لکھ ڈالے، اور اپنے حقیقی اللہ، ایک اللہ کو بھول گئے۔ مرنے کے بعد کی آخرت کا انکار کر دیا اور قیامت کا بھی انکار کر دیا۔ اپنے پروفٹس، اپنے رسول، اپنے نبیوں کو جھٹلا دیا، ان کے تعلیم، ان کے جو علم لے کر آئے تھے وہ وحی کے ذریعے وہ سب کو جھٹلا دیا۔ انہی سب من گھڑت روایتوں کا اثر تھا کہ میرے ماں باپ بھی میری باتوں کا جواب میں کہا کرتے کہ زندگی کا مقصد خوش رہنا اور عیش کرنا، یعنی کہ جسٹ انٹرٹینمنٹ۔ لیکن مریم جمیلہ کی سوچ اس عام دھارے سے مختلف تھی۔ مریم جمیلہ کچھ اور ہی سوچتی تھی، بچپن سے ہی اہم اور بنیادی چیزوں کو پورا کرنے کی فکر کرتی تھی، یہاں تک کہ موت سے پہلے اس بات کا یقین چاہتی تھی کہ میری زندگی بےہودگی اور گناہوں میں نہ کٹے، یعنی کہ نیکی کے کام کرتے ہوئے میری زندگی کٹے۔ میں ہمیشہ سچ کی تلاش میں فکر مند رہتی، ان دا سرچ آف ریالٹی ہمیشہ رہتی، سچ کی کھوج کرتی رہتی۔ مادی میٹیریلزم سے مجھے نفرت تھی۔ میں ہر وہ بات جو بیوقوفی بھرا، غیر ضروری، نان سیریس اور جو نانسنس ہوتا اس سے لوگوں کو روکتی اور پرتکریا بھی دیتی، مضبوط ریئیکشن دیتی۔ یہی وجہ رہی کہ مجھے ٹی وی، سینما، میوزک، ڈانس، ان سب تمام بے واہیات چیزیں تھیں، اس میں خاص دلچسپی نہ رہی۔
میں دولت کی نمائش، عیش و عشرت، لیوش لائف سٹائل کی زندگی کو ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھتی، بہت ہی برے نظر سے دیکھتی۔ میرے دل میں یہ سوچ دن و بدن مضبوط ہوتا چلا گیا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو انسانی زندگی میں برتری حاصل نہیں، بلکہ دونوں کے جو راستے ہیں غیر انسانی سرحدوں سے ملتے ہیں۔ میرا پسندیدہ ٹاپک ہسٹری اور لینگویج ہمیشہ سے رہا اور دونوں میں نے خاصا عبور حاصل کیا، کافی نالج حاصل کیا دونوں میں۔ بلوغت کے زمانے میں، ٹین ایج میں، میری کلاس میٹ جو تھی، میرے ہم عمر لڑکیاں تھیں، ان کا پسندیدہ ٹاپک فیشنیبل لباس، بناؤ سنگار، ڈانس، پارٹی یا ہم عمر دوست کے لڑکوں سے تنہائی ملاقاتیں تھیں۔ مگر میں نے ان حالات میں اپنے آپ کو صبر کر کے اپنے آپ کو روکے رکھا، اپنی حفاظت کی، شراب یا سگریٹ سے انکار کر دیا، ممکن حد تک سادہ لباس پہنا تاکہ میری اور لوگوں کا اٹریکشن کم رہے۔ میں نے اپنے آپ کو کتابوں اور مختلف قسم کے گہرے فکر مند کے ٹاپکس میں، ہسٹری میں اور اس طرح کے گہرے فکر مندی والے جو سرچ کے تلاش والے ٹاپکس میں اپنے آپ کو لگائے رکھا۔ میرے باپ نے ایک مرتبہ مجھے بتایا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز کانسٹنٹ نہیں ہوتی، بدلتے وقت کے ساتھ بدلنا چاہیے، لیکن میرے دل نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور میری تلاش جاری رہی، سچائی کی تلاش میری جاری رہی۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ ایسی چیز ملے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہو، اور خدا کا شکر ہے جب میں نے قرآن کا اسٹڈی کرنا، ادھین کرنا شروع کر دیا، اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، اس کو پڑھا، تو میری پیاس بجھ گئی اور مجھے مطلوبہ یعنی کہ جو چیز مجھے چاہیے تھی وہ مل گئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی نیک کام کیا جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی نیک کام کیا جائے، وہ برباد نہیں ہوگا، وہ ضائع نہیں ہوگا، وہ ویسٹ نہیں ہوگا۔ دنیا میں اس کا کوئی بدلہ ملے نہ ملے، آخرت میں ضرور اس کا انعام ملے گا، اس کا ضرور بدلہ ملے گا۔ قرآن کے مطابق زندگی نہ گزارنے والے گھاٹے میں رہیں گے، یعنی قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے فائدے میں رہیں گے، اور مرنے کے بعد گھاٹا ہی ان کا مقدر ہوگی جو قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، مرنے کے بعد خسارہ، گھاٹے میں وہ رہیں گے۔ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر و فضول و بے فائدہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ ہر طرح کے جو لایانی چیزیں ہوتی ہے، جو بے فائدہ ہوتی ہے، فضول ہوتی ہے، بکواس ہوتی ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے جو حقوق اللہ یعنی جو اللہ کے حق اور بندوں کے حق کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، یعنی کہ اللہ کا جو حقوق ہے جو ادا کرنا، اس کی عبادت کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا، اور جو بندوں کا ہی جو حق ہے جیسے پڑوسیوں کا حق ہے اور آس پاس چھوٹے بڑے ہر آدمی کا جو حق ہے، کچھ بیٹے بیٹیاں اور جتنے بھی طرح کے تمام حق ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، حقوق العباد کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، ان سب چیزوں سے اور بچنے کے بارے میں اسلام تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کی شکشا کو حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ نے، ان کی سیرت نے اور واضح کر دیا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی شکشا کا مکمل اکمل نمونہ تھے، یعنی کہ پورا ایک طرح سے شراپہ جو قرآن شریف کے مطابق زندگی گزارا کیسے جاتا ہے، ان کی پوری سیرت میں، ان کی پوری جو زندگی حیات مبارکہ ہے اس میں دکھتی ہے، اس میں صاف دکھتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو مثالی ہے، نمونہ ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ایک نوجوان کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک پڑوسی کی حیثیت سے، ایک تاجر یعنی ایک بزنس مین کی حیثیت سے، ایک مبلغ یعنی کہ دعوت دینے والے کی حیثیت سے، ایک دوست کی حیثیت سے، ایک سپاہی کی حیثیت سے، ایک فوجی جرنیل کی حیثیت سے، ایک فاتح، ایک انصاف پسند کی حیثیت سے، ایک قانون ساز یا ایک قانون بنانے والے کی حیثیت سے، ایک حکمران، ایک کنگ کی حیثیت سے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے ایک عاشق صادق کے لحاظ سے وہ خدا کی کتاب کی ہو بہو مثال تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مصروفیات زندگی، بیجی زندگی کو دیکھ کر مجھے کافی حیرت ہوئی اور مجھے کافی متاثر کیا۔ ان کی زندگی بیجی والی ان کی یہ مصروفیات والی زندگی نے مجھے کافی متاثر کیا کہ وہ دین کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے تھے، ایک لمحہ بھی ویسٹ نہیں کرتے تھے، سارا وقت اللہ اور اس کے مخلوق کے لیے وقف کرتے تھے۔ ان کا اپنی بیویوں سے سلوک نہایت ہی بہت ہی انصاف والا، منصفانہ تھا اور نمونہ تھا، مثالی تھا، یعنی اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ انصاف اور عدل اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ جب لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
جائز ضروریات کے تحت ایک غلام کی درخواست کی، ایک کام کرنے والے کی درخواست کی، ایک نوکر چاکر کی درخواست کی، تو انہیں تقوی کی تعلیم دی۔ بولے کہ کیا میں تمہیں نہیں بتاؤں آخرت کے حساب سے اس سے بہتر کیا ہے؟ اور اپنے کنبے پر دوسرے مسلمانوں کی ضرورتوں کو ترجیح دی، یعنی اپنے خاندان والوں پر دوسرے مسلمانوں کی ضرورتوں کو ترجیح دی، یعنی کہ دوسرے مسلمانوں پر زیادہ دھیان دیا، زیادہ ترجیح دی۔ پیغمبر اسلام نے زندگی کا مقصد عیش پسندی نہیں بلکہ کامیابی قرار دیا۔ بے شک آخرت کی کامیابی بڑی چیز ہے۔ آپ کی تعلیم کے مطابق جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے اسے ایسا سکون ملتا ہے جو ہزار مادی عیش سے نہیں ملتا، یعنی کہ جو بناوٹی ایک طرح سے ہے، اور بھی طرح طرح کی چیزیں جو خوش رہنے کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں، طرح طرح کے کنسرٹ کرتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں، طرح طرح کے بیہودیہ کام کرتے ہیں کہ سکون ملے، ان سب سے وہ عیش نہیں مل سکتا جو اللہ اور رسول کی اطاعت میں جو مزہ ہے، جو سکون ہے۔ سوکھی روٹی کھائیں گے لیکن دل کے اندر سکون رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی پر دھیان نہیں دیتے تھے، وہ روزمرہ کی زندگی کی ضروریات کا خاص خیال رکھتے تھے، وہ لوگوں سے بہت ہی پولائٹلی پیش آتے تھے، بہت ہی کام انکول طریقے سے پیش آتے تھے، کافی شگفتہ مزاج اور خوش بیان تھے، بچوں کے ساتھ کھیل بھی لیتے تھے، مگر اصل توجہ کے قابل، اصل دھیان کے قابل انہوں نے آخرت کی زندگی ہی کو سمجھا اور مادی اور روحانی زندگی میں حد درجہ توازن پیدا کیا، ہر درجہ بیلنس پیدا کیا۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ میں نے اسلام پر اور بھی طرح طرح کے تراجم پڑھیں، ترجمے پڑھیں، چونکہ زیادہ تر کتابیں عربی زبانوں میں لکھی ہوئی تھی تو اس کے ترجمہ پڑھنے کی ضرورت پڑی۔ مثال کے طور پر کتاب الہدایہ جو اسلامی فقہ کی تشریح ہے، امام غزالی کی احیاء العلوم اور علامہ اقبال کی نظمیں اور محمد اشد کی خود نوشت، خود لکھی ہوئی روڈ ٹو مکہ میں نے پڑھی، جو مجھے فیصلہ کن مرحلے تک پہنچانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، جس نے میرے احساسات کو فیصلہ کن مرحلے تک پہنچانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس کتاب میں بتایا گیا کہ آسٹریلیا کے ایک یہودی نے مغربی ویسٹرن سویلائزیشن کی کھوکھلی دیوار کو کس طرح ٹھکرایا اور اسلام میں اس کو کس طرح اپنی سکون کا کس طرح سامان ملا، تشنگی کا سامان ملا، یعنی اسلام میں انہوں نے حقیقت کو پایا۔ اسٹڈی کرنے کے شوق اور تڑپ کا یہ سلسلہ جاری تھا کہ میری حالت خراب ہونے لگی، میری طبیعت خراب ہونے لگی اور میں ایک طرح سے ناکارہ ہو گئی۔ ہر علاج آزمایا، 1 سال تک نفسیاتی اور طبی یعنی دونوں طرح کا علاج ہوا مگر سب بے فائدہ۔ دوسرے سال میرا مرض لگاتار بڑھتا ہی گیا، بلا آخر مجھے دماغی امراض کے یعنی کہ مینٹل ہاسپٹل کے ایک شفا خانے میں داخل کرا دیا گیا، جہاں مجھے 2 سال سے زیادہ عرصہ رہنا پڑا۔ میری بیماری نے ڈاکٹروں کو بالکل عاجز کر دیا، یعنی ڈاکٹروں کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ لیکن ایسے ہی وقت گزرتے گیا، معجزانہ طریقے سے، چمتکارک ڈھنگ سے صحت یاب ہو گئی، صحت مند ہو گئی، ہیلدی ہو گئی۔ ڈاکٹر تو بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ میری جو صحت مندی تھی یہ پوری طریقے سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے کرم کا نتیجہ تھا۔ جب میں نے اپنے پیرنٹس کو اس بات پر آمادہ کیا کہ مجھے ہسپتال سے واپس لے جانے کا بندوبست کریں اور اس کے بعد میں گھر آ گئی، تو میں نے پورا ارادہ کر لیا کہ اب اسلام کے اثرات عملاً زندگی پر غالب کر دوں گی، یعنی کہ پریکٹیکلی اسلام کو میں فالو کروں گی۔ ابتدائی میں نے اپنے طور پر نیو یارک کے اسلامک مرکز اسلامک سینٹر میں مسلمانوں سے ملاقات اور تبادلہ خیالات کی راہیں پیدا کی اور بڑی خوش ہوئی۔ جن لوگوں سے میرا رابطہ قائم ہوا وہ بہترین لوگ تھے، جن لوگوں سے میں نے بات چیت شروع کیا وہ بہترین لوگ تھے۔ اسلامی مرکز اسلامک سینٹر کی مسجد میں میں نے مسلمانوں کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا اور اس مشاہدے نے میرا اس یقین کو پختہ کر دیا کہ صرف اسلام ہی مکمل آسمانی مذہب ہے، باقی مذاہب میں، باقی ریلیجن میں سچائی کی محض منتشر اجزاء موجود ہے، یعنی کہ کافی زیادہ پرانے مذہبوں میں چیزیں بدل دی گئی ہے۔ اس لیے نبی آئے، کتاب آئی، لوگوں نے وقت کے ساتھ اس کو بدل ڈالا۔ پھر اللہ نے دین حق اسلام نازل کیا اور بولا کہ یہی سچا مذہب ہے، اسی کو فالو کرو تو کامیابی ملے گی، اور یہ کتاب قرآن ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، ان کو فالو کرو گے تو یہی سچ راستہ، یہی حق راستہ ہے۔
اور اسلام ہی سچا اور پکا مذہب ہے، اور باقی مذاہب میں کافی پرسنٹیج گھٹ گیا ہے۔ جس طرح سے ایک پانی ہوتا ہے ڈسٹلڈ واٹر، 100% صاف پانی جو ہوتا ہے، بس اسلام وہ ایک 100% سوچھ پانی، ایک فطری، ایک قدرتی مذہب اللہ تعالیٰ نے پیش کیا جو پوری انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اب میں اس فیصلے پر پہنچ گئی تھی کہ اسلام بہر صورت دین حق ہے، ایک سچا مذہب ہے، اور اسلام میں ہی ویسٹرن سویلائزیشن اور جتنی بھی گندگیاں ہیں جو پھیلی گئی سماج میں، اس کو مقابلہ کرنے اور ان پر غالب آنے کی صلاحیت موجود ہے۔ چنانچہ میں نے جو نئے نظریات اپنائے تھے ان کے اظہار کے لیے میں نے لکھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ لکھ انگلستان، ساؤتھ افریقہ، ترکی، سوئٹزرلینڈ، سیلون، بھارت اور پاکستان کے مختلف انگریزی اخباروں میں چھپے۔ سب کا ٹاپک اور سینٹرل ٹاپک یہی تھا، یعنی اسلام اور مغربیت، اسلام اور ویسٹرن سویلائزیشن کے مختلف پہلوؤں سے بحث کر کے دونوں کا کمپیریزن جائزہ لیا گیا، دونوں کا کمپیریزن کیا گیا۔ خاص طور پر میں نے ان نام نہاد و جدید اصطلاحات کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی جن کا مقصد اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا ہے۔ ان مضامین میں، ان لیکھ میں میں نے یہ بات ثابت کی کہ مغرب کی، ویسٹ کی جدید تہذیب یعنی کہ ماڈرن سویلائزیشن کس طرح نظری اور عملی پہلو سے اسلام سے ایک دم جدا ہے اور اسلام کے مقابلے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ان دونوں میں کسی مرحلے پر مصالحت نہیں ہو سکتی، کسی مرحلے پر دونوں میں میل نہیں ہو سکتا۔ میں محمد ارشد کی کتاب سے کافی متاثر تھی۔ میرا خیال یہ ہے کہ کتاب اپنے موضوع پر شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ تھی اسٹوری مریم جمیلہ کی، جنہوں نے کافی ریسرچ اور اسٹڈی کر کے اسلام کو اپنایا، اور انہوں نے ہر پہلو سے، ہر طریقے سے غور و فکر کیا، عیسائیت کو بھی دیکھا، یہودیت کو بھی دیکھا، اور ہر نقطۂ نظر سے ہر چیز پہلو پر بہت ہی وقت لگایا، اور آخر کار انہوں نے اسلام کو اپنا ہی لیا اور سچے مذہب میں آ گئی۔ انہیں حق مل گیا، انہیں سچائی کی جو کھوج ان کی تھی وہ مل گئی، ان کو وہ جواب مل گیا کہ زندگی کا ایک مقصد ہے۔ موت کے بعد کی زندگی کا انہوں نے یقین کیا، قیامت کے بارے میں انہوں نے جانا، قیامت کے بعد کی زندگی کے بارے میں انہوں نے جانا، اور ہر طرح کے بیہودگیوں، ہر طرح کے نان سیریس چیزوں سے انہوں نے اپنے آپ کو دوری بنائے رکھا۔ اسلام تعلیم دیتا ہے کہ ہر وہ فضول اور بے فائدہ کام چھوڑ دینا چاہیے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے زندگی کا مقصد عیش پسندی نہیں بلکہ کامیابی قرار دیا۔ بے شک آخرت کی کامیابی بڑی چیز ہے۔ آپ کی تعلیم کے مطابق جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے اسے ایسا سکون ملتا ہے جو ہزار مادی عیشوں سے نہیں ملتا، دنیاوی طور طریقوں سے نہیں ملتا۔ اس طرح سے بہت ہی خوبصورت امریکہ کی مریم جمیلہ کی مسلم کنورٹ اسٹوری پوری ہوئی۔ ملتے ایک اور خوبصورت سے اسٹوری کے ساتھ۔ السلام علیکم۔